اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم چلیے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ، بارک اللہ فیکم۔ چلیں ہم لوگوں نے شیئرنگ کر لیتے ہیں، آگے بڑھیں گے ورڈ بائی ورڈ۔ جیسے ہی آپ لوگوں کو ملا کرے فوراً اس کو دیکھنا، سمجھنا، لرننگ، یہ ساری چیزیں فوراً شروع کر دیا کریے تاکہ ٹائم لیتا ہے لرن ہو کے دماغ میں بیٹھنے تک کا، تو اللہ اس کے لیے آسانی کرے اور ہم سب کو جلدی سے جلدی یاد ہو جائے کرے، آمین یا رب۔ تلاوت لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ یہاں تک الحمدللہ آپ لوگ نے ورڈ بائی ورڈ بھی لیا ہوا ہے، امید ہے کہ تلاوت سے سمجھ آ رہا ہوگا، اور آسان بھی اس کا جو تھا ایک ورڈ میننگ اتنی کوئی خاص مشکل والی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم لوگوں نے لے لی تھی۔ آیت نمبر 31 میں بھی اور جی یہ ہو گیا ہے صحیح۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں پر شاید تھے ہم لوگ۔ جی استاذہ، یہ وعلم آدم الاسماء کلها پر ہے۔
آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماء یعنی اسم کی جمع ہے. سوری یہاں پہلے پی ڈی ایف شیئر کرنا ہے پھر. ہاں یہاں سے پڑھیں گے. تو اسم سے اسماء بنا ہے، کلہا یعنی سارے کے سارے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بات کیا تھا کہ کچھ مفسرین تفسیر لکھنے والوں نے کلہا میں کہا ہے کہ سب کے مطلب ان چیزوں کا نام تھے جو حاضر موجود تھے، جو سامنے ان کے موجود تھے، وہاں پر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سارے نام تھے. یا یہ بھی تفسیر کہی جاتی ہے کہ یا یہ ان چیزوں کے نام تھے جو آدم اور ان کی اولاد کو جن سے واسطہ پیش آنے والا تھا، یعنی دنیا میں جن چیزوں سے انسان کا معاملہ پڑنے والا تھا، اس کو آگے ملنے والی تھی چیزیں، تو وہ سب کے سب یہاں ہیڈ فون، لیپ ٹاپ وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے اور ان کو اتنا علم دے دیا تھا. یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ وہ کیوں ان سے اشرف یعنی اچھے ہیں. کیا شرف تھا کہ انہوں نے خصوصیات سے انہیں اس خصوصیت سے نوازا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مگر فرشتوں کو معلوم نہیں تھے. تو یہاں پر کچھ ایسا علم تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا، فرشتوں کے پاس نہیں تھا، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے فرشتوں کا جب ذکر ہو رہا تھا تب بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ فرشتے یعنی کہ ان کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے، وہ عبادت میں کنٹینیو ہوتے ہیں اور ان کو کھانا پینا کمانا یہ والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں وہ، جو جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. اور کتنی بہترین دعا پچھلی بار ہم لوگوں کو پتہ چلی نا کہ کس محبت سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کتنے اچھے الفاظ تھے کہ یا رب آپ قادر ہیں سزا دینے پر، پھر بھی آپ جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. اور یہ ساتھ میں تھی کہ آپ قادر ہیں سارا علم رکھتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی ہمارے ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے اور حکمت کے ساتھ چلتے ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانیں گے نا اتنا دل ہمارا آپ دیکھیں مطمئن ہوتا جائے گا اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اس لیے بے چین ہوتے تھے کہ جب آپ ایک بہت ہی اچھی ایک مثال کسی نے بتائی تھی، بتا چکے ہیں شاید ہم، لیکن یہ اس طرح سے دھیان میں آتی ہے کہ ماں چھوٹے سے بچے کو گودی لے کے سڑک اگر پار کر رہی ہو تو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہوں اور بچہ سکون سے آپ دیکھے کہ ماں کے کندھے پہ سر رکھے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اچھا ایک گاڑی گئی دوسری، لیکن سکون سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں میں ہے نا. تو جب ماں کے اوپر ایک اتنا ہم لوگوں کا آپ یہ اللہ کی محبت کی مثال کا ایک درجہ بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کئی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جیسا کہ بولتے بولتے 70 ماؤں والا حساب آ گیا ہے نا، جبکہ 70 ماؤں والی کوئی حدیث ہے نہیں، لیکن لوگ ایسے کہتے ہیں نا 70 دفعہ اسے منع کیا ہے، اس طرح کا ورڈ یوز ہوتا ہے، 1000 بار اسے منع کیا ہے، تو وہ ایک 70 اپنے آپ ہی آ گیا. تو یہ خالی ایک مثال تھی کہ اللہ کی محبت کی. تو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اتنے ہی پرسکون ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں نا وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح جیسے ایک بچہ ماں کے کندھے پہ سر ڈال کے سکون میں ہوتا ہے، ہمیں بھی کوئی بھی چیز گزر رہی ہو، آ رہی ہو، جا رہی ہو، اللہ
ہمارے رب ہیں، سکون میں ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ نہیں پوری ہوئی نا، تو ایمان والے اس اپنی دعا کے نہیں قبول ہونے پر اور بھی کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے مانگا تھا وہ تو میری سوچ تھی، میری عقل تھی، میں نے اللہ سے مانگا تھا، لیکن جو میرا رب کرنا ہے کر رہے ہیں وہ تو حکیم علیم سبھی کچھ ہیں، تو وہ جب میرے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو ان کا فیصلہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، صحیح؟ تو جو میں نے مانگا تھا وہ نہیں ہوا، اس کا مطلب اللہ میرے لیے اس سے بہتر چاہتے ہیں، میری سوچ میرے لحاظ سے خراب تھی، جو وہ نہیں ہوئی، ورنہ آپ دیکھیں کبھی ہم پیرنٹس سے بھی کچھ کہتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ چلو یہی صحیح، بچہ اس سے کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا بچے کو، وغیرہ وغیرہ دلا دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہو کہ یہ چیز نقصان کر جائے گی تو پھر وہ، جبکہ پیرنٹس کی تو کبھی آپ دیکھیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ نقصان نہیں کرے گی اور وہ نقصان کر جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فائدے کے لیے فائدے کی نہیں ہوگی اور اصل میں اسی میں فائدہ ہوتا ہے وغیرہ، کیونکہ انسان کی عقل ناقص ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا نہیں ہے، وہ ہمارے رب ہیں، ہمیں پال رہے ہیں، تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ بتا، فرشتوں پر خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلیحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فضیلت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی دوسرا پوائنٹ کیا ملا تھا یہاں پہ کہ انہیں پوچھ رہے تھے نا ان کو کہ کیوں فساد، انہوں نے بتایا تھا نا کہ فساد کریں گے، تو سبحان اللہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ ان سے زیادہ علم والے ہو کے نکلے، اور صرف فساد والا پارٹ ہی نہیں تھا خلیفہ کے آنے میں، اچھے نیک لوگ بھی ہوں گے، یہ بھی ثابت ہو جائے۔ علم آدم اوکے، اس کو انہوں نے پڑھ لیا ہے، یہ سب صحیح لکھا ہوا آپ لوگوں کا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہے جو لوگوں میں مترادف ہیں، یعنی کہ جو لوگوں میں رائج ہیں، چلتے ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی اور جانور کے نام وغیرہ، یہ سارے کے سارے نام۔ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور افعال سکھائے گئے۔ ابن کثیر میں ایسا لکھا ہے کہ جو ہے وہ سارے کے سارے نام ان کو سکھا دیے گئے، یہاں تک کہ کیا کیا تازہ صفات ہیں۔ اشیاء معنی کیا ہوگا؟ اشیاء شئی کی چیزیں، شئی معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ شئی کی جمع ہے، شئی میں چیز، اشیاء اس کی جمع چیزیں، گڈ، بارک اللہ فیکم۔ چلیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ورڈ ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں کی، اللہ کرے کہ اردو مضبوط، یعنی کہ اردو عربی میں 60% سیم چیزیں ہیں، تو قرآن کے اندر بھی یہی ورڈ آپ کو آئیں گے، ہم چاہیں تو ان کو ہٹا کے دوسرے آسان ورڈ لے آئیں، لیکن پھر آپ کی اردو کا ایک وہ رہ جائے گا۔ اردو کم سے کم آپ اس کو یہاں پہ ابھی رومن میں کر رہی ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کو اردو کے ورڈ صرف سمجھ میں آنے لگے گی نا، تو اردو پڑھنا کیونکہ الف بات ایسا ہی ہے نا، آسان ہے۔ مشکل ہم لوگوں کو اردو میں کیا آتی ہے، بہت سارے مشکل الفاظ جن کی میننگ نہیں آ رہی ہوتی، وہاں ہم لوگ اٹکتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں کہ نہیں اردو مشکل ہے، ایک تو سلو پڑھ پا رہے ہیں اور پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی، یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان پر فضل اور کرم تھا کہ جس نے انسان کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھا دی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم چلتی ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، پھر چاہے انسان کوئی دنیاوی علم حاصل کرے، کوئی باٹنی ہو، زولوجی ہو، یا کیمسٹری وغیرہ پڑھنا ہو، فزکس پڑھنا ہو، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسکولوں کی پڑھائی میں وقت خراب کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی مسلمان ہے تو ہمیں بس دین کی پڑھائی ہونی چاہیے، نہیں، دین کی پڑھائی فرض ہے، لیکن یہ چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے سکھائی تھیں، اور اس کا صحیح طریقے سے، مان لیجیے کہ اب ابھی کسی مسلمان سارا ایسے ہی ہو کہ جسے پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی یہ دوا ہے، اس کے اندر یہ اثر ہوتا ہے، اور یہ جڑی بوٹی، اس میں کچھ بھی ہو جو اللہ نے پیدا کیا، وہ اس کا علم ہی نہ حاصل کرے، تو پھر کیا دوسروں پہ ڈیپینڈ رہے، پھر کیا تکلیفیں اٹھاتا رہے، دوسرے اسے نہ ملے تو پھر وہ
مصیبتیں اٹھائے کہ پتہ نہیں مجھے یہ کھانا تھا کہ وہ نہیں، ہر چیز کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں، نیتیں درست ہونی چاہیے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، مقصد صحیح ہونا چاہیے، تو اس سب کا سب بھی جو ہے وہ عبادت میں آ جائے گا۔ اچھا جی، تو پھر آپ کہیں کہ ہم کیمسٹری پڑھ کے عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، ہمارے مقصد اچھے ہوں، ہمارے ارادے آگے، اور دین کا علم بھی کم سے کم اگر ہم سچے ہیں برابر لیول پہ رکھیں نا، اگر ہم سچے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دین بالکل چھوڑ کے اور اسی کی طرف پورے آ جاتے ہیں دنیا والے پہ، اور مقصد ہوتا ہے کہ بس جاب کرنی ہے، ڈگری کرنی ہے، ہاں جاب بھی آپ کو اس بیس پہ مل سکتی ہے، تو یہ بھی آپ کا ایک آدمیوں کے اوپر تو فرض ہے گھر چلانا ہے نا، تو یہ بھی چیز ضروری ہے کہ آپ پڑھیں سیکھیں، لیکن ایک بیلنس بنا کے رکھیں، کسی کو نیچا دکھانے کا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی غلط ارادے نہیں ہونے چاہیے کہ میں یہ سیکھ جاؤں گا تو یہ پھر ہیک کروں گا، وہ یہ سب ہم کو معلوم ہے کہ نیک نیتی کیا ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تو لوگ کبھی ایسا سوچتے ہیں نا کہ کچھ بھی پڑھ کے کیا ملے گا، کوئی ثواب تو ہے نہیں، ثواب ہے انشاءاللہ، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جو کہ ہمارے باپ ہیں، ان کو یہ سب کچھ سکھایا، اگر وہ نہ سکھاتے اور ان کو نہ سکھایا جاتا تو ہم پھر جاہل کے جاہل ہی رہتے، اور ہمیں نہیں معلوم چلتا، صحیح، کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، آج تک بھی نہیں معلوم ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ریسرچ کر کر کے اور چیزیں نکالے، اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا تھا، اس لیے کیونکہ سارا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، انہوں نے ہی ہمیں یہ سب سکھا دیا تھا، اور پھر آج جو ہے وہ ہم اپنی جو جتنا کوششیں کرے لے رہا وہ اتنا جاننے لے رہا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ محنت سے، جاننے سے، کوشش کرنے سے ہی آتا ہے۔ اوکے، تو جس کے پاس پھر جتنی لینگویج کے اندر آپ دیکھیں آپ جاتے جائیں گے اتنی آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی، تو یہ چیزیں پھر فائدہ کرتی ہیں معلوم کرتے کرتے، تو کتنا کون دلچسپی رکھتا ہے، کون کتنا جاننا اور سیکھنا چاہتا ہے، تو علم ایسی چیز ہے جس کو جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی انتہا نہیں ہے، اس لیے ربی زدنی علما پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اور پھر اللہ کا کام ہے، آپ نے مانگ لیا وہ پھر آپ کو انشاءاللہ یہ آگے اللہ کا کام ہے، وہ کتنا زیادہ آپ کو دے دے جتنا دینا چاہے، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ علم کے ساتھ ہی درجات ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، صحیح، علم کے ساتھ ہی درجات ہوں گے، تو درجات کی بلندی علم کے ساتھ ہی ہے، اس لیے علم سیکھنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، تو یہ ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ دنیاوی علوم درست نیت اور اچھے مقصد سے کے لیے سیکھنا بھی عبادت ہے، اور آدم علیہ السلام ہر چیز کے نام سکھانا اللہ کی رحمت تھی، آدم علیہ السلام کو یہ جو سارے نام انہوں نے سکھائے یہ اللہ کی رحمت اور ان کا فضل تھا، ورنہ آج ہم کچھ نہیں، خود سے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکے، اور جبکہ انسان کہتا ہے کہ اس نے ریسرچ کی، اس نے معلوم کر لیا، کوششیں کی ہیں، سکھا اللہ نے دیا، یہی الفاظ ہمارے ہونے چاہیے۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ان کا امتحان لینے کے لیے، کہ آیا وہ جانتے ہیں یا نہیں، آیا جو لکھا ہوا ہے یہ اردو کا الفاظ ہے، کہ دیکھیں کہ وہ جانتے، اس لیے آیا بھی لکھا ہوتا ہے، یا لکھا ہوتا ہے، آیا ہوتا ہے ناک میں لے کے بولا جاتا ہے شاید اسے، کہ دیکھتے ہیں کہ وہ جانتے یا ان کو معلوم بھی ہے کہ نہیں، اس طرح والے الفاظ سے پہلے یہ لگا ہوا ہوتا ہے اردو میں، جانتے وہ اسے جانتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب علم ہے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو سچائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، آدم علیہ السلام کا ان کے اوپر جو ہے وہ شرف پتہ چل جائے، پھر آگے اور بھی کام ہونا تھا نا، ایک کو سیپریٹ بھی کرنا تھا اس میں سے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمت تھی جو یہ چیزیں چل رہی تھی، تو فرشتوں کے لیے اطمینان تھا، جو ان کے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے ان سب کے جواب تھے اس واقعے میں،
تو ان کے لیے امتحان تھا کہ وہ جانتے ہیں یا نہیں۔ ان سے کہا گیا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی اپنی بات سے کیا مراد ہے کہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں، یعنی کیا کہ تم اس بنائے جانے والے خلیفہ سے افضل ہو۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ہمارے پاس اسکرین پر ہے، یعنی اگر تم اپنے قول اور اپنے گمان میں سچے ہو کہ تم اس خلیفہ سے افضل ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین کی ڈیفینیشن میں آپ کیا بتائیں گے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان کنتم صادقین کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جو ایسی سوچ رکھ رہے تھے کہ یہ فساد کریں گے اور خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں وغیرہ، ان کا جو سوال تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ خیال آیا ہو کہ ہم اچھے تو ہیں، ہم سب چل تو رہا ہے، اور ہم آپ کی تسبیح حمد کے ساتھ تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ہم خلیفہ سے افضل ہیں۔ یہ چیزیں بھی کلیئر کرنے کے لیے کہ اگر سچے ہو اپنی بات میں تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ٹھیک۔ ایک اور پوائنٹ اس میں سے نکلتا ہے کہ ان کنتم صادقین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ایک دم حکمت والا ہے، یعنی فرشتوں کو ان کے سوال پر کوئی ڈانٹا نہیں گیا، کوئی ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کی گئی، بلکہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جس سے وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ ان کا ایک ٹیسٹ لے لیا گیا۔ سب چیزیں جو ہیں وہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے قرآن بہترین طریقے سے سکھا رہا ہے۔ دیکھیں آپ یہ طریقہ یہاں پہ پیٹرن جو تھا، کیا ہوا کہ ان کے ساتھ بہت اچھے سے بات کی گئی اور ایک ٹیسٹ لے لیا گیا۔ تو قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ کیا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے کام پر اعتراض کرتا ہے اور آپ کے طریقے کو نہیں سمجھ رہا کہ آپ کا کام اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے نا، تو ایسے میں پھر اس آیت سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں پر جو سب سے بڑا احسان اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو چیز دی گئی وہ کیا تھی؟ علم۔ تو ایک ٹیسٹ لے لیا گیا، صحیح، کہ جتنا آپ کے پاس علم ہے آپ اپنے طریقے سے، یہ ہمارے پاس علم ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، تو پتہ چل جائے گا ابھی کہ کون بیٹر ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ اور پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے وہ سکھایا اسے جو اسے نہیں پتا تھا۔ تو یہ علم کا سورس اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہے جتنا ہمیں آ رہا ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ کا ہی دیا اور سکھایا ہوا ہے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس پر اللہ کا اتنا زیادہ فضل ہے۔ تو جتنا علم ہمارے پاس ہو، ہم نے بڑی محنتیں کی، ہم رات میں جاگے تھے اور ہم نے ادھر بھی ایڈمیشن لے لیا تھا، ہاں یہ تو کرنا ہے، یہ ایفرٹس تو آپ کو ڈالنے ہیں تاکہ آپ سچے ہیں اس بات کا پتہ چلے، لیکن اپنے میں کوئی فخر نہیں آنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا اور میں سیکھ گئی، میں نے یہ کیا، میرے رب نے مجھے سکھا دیا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ آپ دیکھیں دوسری آیت بھی کہ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو جو اسے پتہ نہیں تھا۔ تو پھر ہمیں یہی زبان سے پھر کہنا چاہیے کہ میرے رب کا فضل ہے، اور اگر وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اسے آگے بھی سکھاتا ہے اور اس پر کنٹینیو محنت کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پھر آپ دیکھیں گے یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ کے فضل میں ہی آتی ہیں کہ صرف علم سیکھ کر بیٹھ جانا، تو یہ چاہے دنیاوی ہو کہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے
عام سا ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ بھئی پتہ چل گیا کہ چھری سے ہاتھ کٹ جاتا ہے، پھر بھی ہم چھری لیں اور ہاتھ پہ چلا دیں اور کبھی ادھر چلا دیں، کبھی صوفہ کاٹ دیں، کبھی ہوتا ہے کہ نہیں آپ سب کہیں گے جاہل ہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا چھریاں نہیں چلانی تھی۔ تو جب علم آ گیا تو پھر ہم عمل بھی ویسے اپنا بدلتے ہیں، ہم چھریاں ہر جگہ نہیں چلاتے ہیں، پھر اپنا عمل بدلتے ہیں کہ بھئی یہ کاٹنے کی چیز ہے، اس کو دھیان سے چلانا ہے، ہاتھ اس کے نیچے نہیں لانا ہے، سبزی ایسے کاٹنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب دینی علم ہم سیکھ لیں اور کہیں کہ بیٹھے رہیں اور عمل نہ کریں اور پھر کہیں کہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے جب دنیا کا ہمارا جو مثال سمجھ میں دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے کہ کوئی بھی علم سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا تو بیکار ہے وہ علم، جاہل ہی کہیں گے لوگ اسے۔ تو عالم بھی کتنا بڑا عالم دین کا ہو جائے، کتنی حدیثیں کتنا قرآن رٹ لے اور عمل نہ کرے تو عالم کہلا سکتے نہیں، اس کو عالم کہلانے کا بھی حق نہیں ہے اگر وہ عمل نہیں کر رہا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اچھے سے عطا کرے۔ پھر دوسرا کام بھی ہے شریعت کا نا کہ آگے سیکھتے رہنا ہے اور سکھاتے بھی رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے، یہ پھر اللہ کا فضل پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو دیکھیں ہم بھی الحمدللہ یہ کلاسز جو شروع کی ہیں اس کی سپیڈ اور کیا یہ کیسے چل رہا ہے، یہ کتنی آیتیں ہر ویک میں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کو ہم لوگ کنارے رکھ کے الحمدللہ جو علم سیکھ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف ہمارے رخ جا رہے ہیں، ہماری رات دن کے عمل میں جو تھوڑا سا بھی اگر فرق آ رہا ہو، اس لیے ہم عمل 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 کے اوپر ہمیشہ روز آپ لوگ آڈیو بھیجیے، یہ کریے وہ کریے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہاں اگر چینج نہیں آ رہا تو پھر کلاس اٹینڈ کرنا فائدے کی چیز نہیں ہو رہی، اس کا مطلب کہ آپ فائدے میں نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ بہترین جوابات ملے تھے، خوشی ہوئی اور آپ سب دعاؤں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک بڑا حصہ بھی زندگی کا ہم لوگوں کا اس کے ساتھ چلنے والا ہے اور ہم سیکھنے میں سکھانے میں سیکھنے میں لگے رہیں گے، صحیح؟ تو اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا اور سب سے عظیم اللہ کے کلام کا علم سیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی بڑی شرف والا جو ہے وہ ایک کام ہے۔ اس کو کبھی بھی کوئی چھوٹے سے یا بڑے وجہ سے بھی ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس اب بچوں کی شادی تھی اور ایک دو مہینہ نکل گیا، اب ہمارے کلاسز چھوٹ گئے یا ہمارے اپنے خود کے اسکول کے تو 2 مہینہ چھوٹ گئے، آپ اس کو چھوڑ دیں کسی طرح، بعد میں کبھی کرائیں گے، آگے کا تو ہم انشاءاللہ کور کریں گے، یعنی پورا شیطان بہت طریقے لائے گا کہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، جو مس ہوا ہے اس کے لیے کوشش کریں گے، نہیں ہو رہا ہوگا پورا تب بھی اسے رکھیں گے، آگے تو چلیں گے انشاءاللہ نا۔ تو کیونکہ یہ بڑا عظیم کام کرنے کے قابل ہو گئے آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے تعلیم دی، صحیح؟ وَعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صحیح؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلِّمُكُمُ تم سب کو کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی فرشتوں پر اس وجہ سے بھی علم کی وجہ سے۔ جو بات تھی کہ والذین اوتوا العلم درجات، تو علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ حدیث معلوم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے علم کا سیکھنا، اور اس میں پہلے درجے کا ہونا چاہیے اللہ کا شریعت کا علم۔ پھر آپ چلیں اب کتنا ہے برابر کے درجے پر بھی ہم لے آئیں تو بھی چلیں، اللہ معاف کرے، قبول فرمائے، اسے بھی قبول فرمائے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا اچھی نیت سے پڑھیں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو اسی طرح اللہ کرے کہ لیکن بیلنس لانا ہے، ہم لوگ غلطی پر ہیں کہ دین دنیا کے لیے تو ہاں ٹیوشن بھی ہے اور اسکول بھی ہے اور پھر گھر میں ہم خود بھی ہوم ورک لے کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور تھوڑا بہت کچھ ویڈیو کچھ مطلب ہر کوشش میں ہے کہ سیکھ جائے، اور دینی بس مولانا آئے ہیں وہ بھی کہاں آدمی ہیں عورت ہیں، ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور بس آئے ہیں انہوں نے الف با تا سا کو جوڑ کے کیسے پڑھتے ہیں وہ ورڈ بنانا سکھا دیے ہیں، اور اس کی میننگ کیا ہے، یہ ساری چیزوں سے بہت دور، تو انشاءاللہ بیلنس لیں گے۔ اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بس ان سے پوچھ لیا انہوں نے بتا دیا، تو کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، صحیح؟
آپ دوا کھائیں اور یہ کریں وہ کریں، آپ کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر جس کو معلوم ہوتا ہے، اس نے علم حاصل کیا اس کے بارے میں، تب آپ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو عالم سامنے بیٹھا ہے اپنے آپ کو عالم بتا رہا ہے، یہ اس کے پاس کون سا علم ہے، یہ کہاں کا علم ہے، اور ہم کو کچھ بھی بتا دیتا ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے یہاں کے تک کہ اگر ہارٹ کی پرابلم ہے تو ہم آنکھ والے سے بھی دوا نہیں لیتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر وہ بھی ہے، اس کو بھی کچھ تو معلوم ہوگا نا کہ بھائی یہ کھا لے، ہم کہتے نہیں ہم ہارٹ والے پاس ہی جائیں گے، وہاں تو بڑے عقل مند ہیں۔ یہاں ہم کوئی بھی ہمیں مل جائے دین میں، سب سے بڑے وقوف بس اسی میں بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اس میں بھی ہمیں شیطان کے چنگل سے نکالے اور عقل چلانا سکھا دے، آمین۔ تو علم سے ہی اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، ٹھیک؟ اور یہ جو ابھی ہم لوگوں نے کلاسز جوائن کی ہیں، یہ طریقہ علم سیکھنے سے ہی آئے گا نا، علم تو نالج ہے، وہ تو سیکھنے سے آئے گی۔ انما العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی علم سیکھ کے نہیں پیدا ہوتا، جیسا کہ ہم لوگ دین کے لیے یہی کرتے ہیں، کوئی کلاسز نہیں لیے ہیں، کوئی کچھ شروع نہیں کیا، ادھر سے سن کے ادھر سے وہ کتاب پڑھ کے اور وہ کوئی یہ پکڑا لی تھی، ان کے بعد سب پر پھر اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ اب کسی نے بتا دیا پراپرٹی میں اتنا حصہ تمہارا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں وہ اتنا تو دینا تھا نا، اچھا کیوں دینا ہے، کوئی گھما کے بات بتائے نا آپ کے ایسے ایسے ایسا ایسا ہو جائے اور یہ ہو جائے، کوئی بھی یعنی کہ کہیں سے بھی بس الحمدللہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے ہم لوگوں کو، اسے کلیئر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہم لوگوں کے پاس پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کا بندوں پر علم کی بنا پر احسان کرنا، یعنی جس کو جتنا زیادہ علم ملا ہوا ہے اللہ کا احسان اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم سکھانا، کہ اللہ تعالیٰ ہی سے علم سکھاتے ہیں انسان کو، وہ سکھانا جو وہ نہیں جانتا۔ علم سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا اللہ نے، کتنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیج دیتے، کہتے جاؤ عبادت کرو اپنی اپنی، نہیں بھیجا نا، سکھایا انہوں نے کہ یہ کرنا ہے، اس سے اللہ خوش ہوں گے، ایسے منع کیا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی سے علم حاصل ہونا، اللہ کے تقوی سے علم حاصل ہونا۔ جب ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں میں آگے بھی بڑھتے ہیں۔ اور علم کے لیے نکلنا، علم والوں طرح کی طرح رجوع کرنا نہیں، علم والوں کی طرف رجوع کرنا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے جو صحیح علم والے ہیں نا، ان کی طرف ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کوششیں کرنی چاہیے کہ ان سے زیادہ ہماری ملاقاتیں ہوں، ان کو گھر بلائیں، لیکچر کروائیں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو جب کہ حساب کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ارے یہ آ گئی ابھی کچھ بتا دیں گی، ابھی کچھ ٹوک دیں گی، بھاگتے ہیں، نہیں، کوشش کر کے جو علم والے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رجوع مانے پلٹنا ہوتا ہے، یا رخ کرنا بھی ہوتا ہے، لوٹنا ہوتا ہے۔ علم بڑھانے کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ بات پیچھے نکل چکی تھی، اسی کی دوسری لکھی ہوئی کہ فضیلت کا بڑھنا علم کی بنا پر۔ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم عمل سے بھی پہلے ہے، یہ بھی ہم لوگوں نے ابھی پڑھا۔ علم جو ہے وہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت ملنا، جتنا علم ہوگا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا، کون ڈرتے ہیں اللہ سے؟ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ کو ڈر لگتا ہے اتنا زیادہ، اب لگنا شروع ہوا ہے نا، اللہ کہیں ہم منافق تو نہیں، کہیں ہمارے اندر کوئی یہ جو فسق پڑا کہ نافرمانی، حد سے گزر جانا، یہ چیز اس میں تو کہیں ہم ڈر آیا نا، الحمدللہ۔ تو اللہ کی خشیت بڑھتی ہے علم سے، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ جو علم کا راستہ پکڑے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو علم کا راستہ بس پکڑو، اس میں فیل ہو پاس ہو کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بس کہا کہ علم کا یہ راستہ خشیت والا پکڑو۔ پھر سے سمجھا دیے۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے نا کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر کن کو ہوتا ہے؟ علماء کو، جن کے اندر علم ہوتا ہے، علم والے ہی اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو جتنا جانیں گے اتنا پھر ہمارے اندر، ابھی دیکھیں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں ایسا ایسا کرنے والوں پہ اللہ کی یہ سزا آ گئی، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اللہ ان کو منافق سمجھا جو اللہ کی طرف پورا نہیں، تو یہ ابھی ڈر بڑھا نا، خشیت بڑھی اللہ کی طرف۔ تو بے شک آپ جتنا سیکھیں گی اتنا ہمیں ڈر آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہم سے ہو جاتا ہے، پھر ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو جب
اس کی اہمیت نہیں ہے، ابھی تک خشیت نہیں آئی اللہ کے دل میں. تو جتنا آپ سیکھتی جائیں گی خشیت کا بڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور بڑھتی بھی ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم لوگ نے اتنی 30 آیتوں تک یہ پہنچے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کی خشیت بڑی ہے الحمدللہ. کتنوں نے ایسے کام کچھ جو بتائے کہ میں یہ کرتی تھی چھوڑ دیا، میں یہ نہیں کرتی تھی میں نے شروع کر دیا الحمدللہ. علم میں اضافے کی دعا کرنا چاہیے. ربی زدنی علما، کیا ربی زدنی مالا، ربی زدنی اولادا، ایسی کوئی اور دعا بھی سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. زدنی کے الفاظ کس کے ساتھ ہیں؟ علم کے ساتھ ہیں. یہ دعا سکھائی گئی کہ ربی زدنی علما. یہ نہیں کہا گیا کہ ربی زدنی مالا، یا رب میرے مال کو بڑھاتے جا، میرے اولادیں بڑھاتے جا. وہ سب آپ کا ہے، آپ اچھی بات ہے کسی کی اولادیں زیادہ ہوں. تو دعا جس چیز کو ضد کرنے کی یعنی زیادہ کرنے کی بتائی گئی علم ہے، تو علم کے زیادہ ہونے کی دعائیں مانگے، کوششیں کریں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایفرٹس کرتے رہنے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. ہم اس وقت اس کلاس میں ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن دوسرے کلاس میں ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اور بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہونے کا اپنا ہی ایک لیول ہے. تو علماء جو ہیں وہ عالم کہہ کے نہیں خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہہ کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سیکھنے کی فضل معلوم ہے. امتحان کا جواز. ہاں، پھر اس بات سے ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم کچھ علم حاصل کریں تو پھر امتحان سے نہیں ڈریں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا، فرشتوں کا بھی امتحان لیا گیا نا علم کے ساتھ ساتھ. پھر کیا ہوا، فرشتے پاس ہوئے تھے فرشتے تو فیل ہو گئے نا. آپ اور دیکھیں کہ تو اٹس اوکے، آپ کبھی امتحان میں پاس نہ بھی ہوں، فرشتے بھی تو نہیں ہوئے تھے، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، امتحان سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور امتحان تو ہوتا ہے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے، صحیح. اس لیے اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنے سبق سننا، سنانا، یاد کر کے آنا، یہ ساری چیزیں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے. ہمارے اوپر سختی کے نہیں بولو اب روز روز اتنی آیتیں دے رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو جب ہم سناتے وقت کوئی لفظ بھول بھی جائیں تو اٹس اوکے، ہمیں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کبھی رہ بھی گیا ہے، لیکن ہاں محنت کرنی ہے کہ ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابھی وہ چیز ہم مشکل سے یاد کر رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں، لیکن آگے آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ وہ علم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ کے دماغ میں اس کے معنی رٹے بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، لیکن اللہ عمل میں لے رہا ہوتا ہے اگر ہم سچے ہوں اس وقت، اگر ہم سچے ہوں. تو لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان نے جتنی کوششیں کی ہیں وہی اس کے لیے جو ہے ہوتا ہے. انسان کے اس سے آگے نہیں ہوتا. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں قرآن کے ساتھ، تو یہ آپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جا رہا ہے. اور اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں تب بھی ڈبل اجر ہے. سبھی کو ہم کو معلوم ہے نا حدیث کہ ڈبل اجر ہے. کوئی اٹک اٹک کے سناتا ہے، کوئی کسی کے فٹ سے یاد ہو جاتا ہے، فٹ سے سنا دیتا ہے، تو آپ کے لحاظ سے وہ جو فٹ سے سنا کے نکل گئی وہ افضل ہے، وہ اللہ کے قریبی نہیں معلوم نا. جبکہ حدیثیں تو یہ ہے کہ جس سے جتنی سب کا اپنا اپنا ہے، محنت کس نے گھر میں بیٹھ کے کتنی کی اسے ہی پتہ ہے نا، تو اجر کہیں نہیں گیا. پھر یہ کہ جو طالب علم کو چیلنج کرتے بھی رہنا چاہیے تاکہ گرو ہوئیں وہ اور آگے بڑھیں، ہے نا. کہیں ایک جگہ پھر اگر اس طرح کے یہ امتحانات نہ آئیں تو ایک جگہ اٹک جائیں گے، بڑھ نہیں پائیں گے. اور کچھ لوگ صرف اسی لیے لسنر بنے رہتے ہیں کہ ان کو امتحان نہیں دینا تو امتحان سے نہیں ڈرنا ہے. ٹھیک ہے، چلو. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 32. اس میں سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، یہ باکس جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا. چلے اٹس اوکے. ورڈ بائی ورڈ لے لیا اس کا. لے لیا. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو انہوں نے کہا آپ پاک ہیں. قالوا سبحانک، کا جو ہے تو تم کے لیے آتا ہے، تو آپ پاک ہیں. لا علم لنا، لنا ہمارے لیے، لا نہیں، علم علم. تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے لیے کچھ بھی علم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. الا ما علمتنا، سوائے وہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا.
انکا بے شک آپ، انت ہی آ جائے گا پھر، بے شک آپ ہی خوب علم رکھنے والے، خوب حکمت والے ہیں، کیونکہ دو بار ضمیر آیا ہے، ایک دفعہ اٹیچ اور ایک دفعہ سیپریٹ۔ انت مانے یو، اور کا مینس آپ بھی، یو کے لیے بھی آتا ہے میننگ میں، تو آپ ہی خوب علم رکھنے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ فرشتوں کو فوراً ہی اپنی کم علمی، اور فوراً ہی اگر آپ اسے کر لیں، فوراً ہی اگر نہیں سمجھ میں آتا اردو کا تو چلے گا، فرشتوں کو فوراً ہی اپنی کم علمی اور عاجز ہونے کا احساس ہو گیا۔ عاجز کر دیں، عاجز ہونا، عاجز ہونا ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ عاجز ہونا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کیپیبل ہیں اس چیز کے لیے، تو وہ چیز سے پھر ہم عاجز ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کر لیا اور عرض کیا کہ اے رب، ہم تیرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی علم دیا، تو دیکھیں آپ، وہ ان کی طرف نہیں ہے، وہ یہ اصل میں یہ ساری رسپیکٹ، سارا چیزیں سب کدھر ہے؟ اللہ کی شان کے لحاظ سے ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہم کو دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا علم ہے، تو سارا کی سارا تو فرشتوں کو نہیں دیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے علم کا احاطہ، یعنی آپ کو کتنا علم ہے اس کا تو کبھی بھی ہم اس کو گھیرے میں نہیں لے سکتے نا، احاطہ گھیرے میں لینا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں بتا دیا۔ بے شک آپ اپنی مخلوق کو جاننے والے اور معاملے میں حکمت والے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جانتے ہیں، خوب علم والے ہیں، اور حکمت والے، یعنی کہ وہ حکیم ہونا کیا بات ہوتی ہے، حکمت انشاءاللہ اچھے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الگ الگ لوگوں کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا کریں گے تو یہ صحیح چلے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، اللہ تو ہر ایک کے بارے میں، ساری مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھئی یہ گرمیوں کی جیسی ویدر ہے، یہاں پہ پیدا ہوا ہے تو اس کی اسکن وائٹ ہونی چاہیے یا کالی ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو ایسی جگہیں ہیں نا جہاں پہ آکسیجن کم، یا کچھ ایسے معاملات ہیں کہ انسانوں کے نوسٹرل، ناک کے 6 سوراخ تک جو ہے وہ کسی کے بڑے بنائے ہیں کہ وہاں ان کو ایسی ضرورت ہوگی اور ان کو ایسی ہوگی، ان کی اسکن وائٹ، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، تو اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے، تو وہ انت العلیم، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو اتنا ہی علم دینا تھا، اور اس حکیم، حکمت بھی پتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ کریں گے نا تو یہ بگڑ جائے گا، اس سے کم دیں گے تو بھی بگڑ جائے گا۔ تو حکمت ہونا کسی بھی چیز کی، ہم لوگ کہتے ہیں نا حکمت سے بات کرنی چاہیے، معاملہ بگڑے نہیں، جو صحیح چیز ہو، جو سامنے والے کے لیے پرفیکٹ ہو، وہی چیز چلے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ کوئی کچھ ایسا پوچھتا ہے کہ اگر ایسا ایسا معاملہ ہے تو کیا ہمیں فوراً اپنے رشتہ داروں سے ایسا کہہ دینا چاہیے کیا، یا ان کے گھر نہیں جانا؟ تو یہی بات ہوتا ہے کہ آپ حکمت سے بات کریں، حکمت سے بات کریں، یعنی کہ رشتہ داری بھی ختم نہ ہو جائے، قطع تعلقی بھی نہ ہو جائے، اور آپ بہت صحیح سے سمجھائیں، موقع دیکھ کے سمجھائیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں حکمت کے ساتھ کام کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس مخلوق کو کیا دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ فرشتوں کی طرف سے اعتراف ہے کہ ان کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے، اس کے باوجود کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ بہت قریبی ہیں، اور تو فرشتوں کو بات سمجھ میں آ گئی، اور فوراً ہی اپنی کم علمی کا احساس ہو گیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار بھی کر لیا، اور کہا کہ پاک ہے اللہ، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ یہاں پھر وہ جو تسبیح دیکھیں آپ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے پھر تسبیح کی نا، اور اس کی
عملی مثال کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، عمل کے اوپر ہیں کہ بار بار وہ تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک ہیں. ٹھیک. پھر کیا اعتراف کیا؟ کیا مانا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے زیادہ دیا تو وہ زیادہ جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگرچہ ان کا علم کم ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب ہیں. کس بنا پر؟ اطاعت. صحیح، اطاعت کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. اور یہاں عاجزی کے اظہار کی بنا پر، عاجزی کا اظہار فرشتے اپنی عبادت کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ سانس تک نہیں لیتے، دم تک نہیں لیتے نا، پھر بھی عاجز ہیں. یعنی کہ کوئی غرور نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اس طرح کا مانتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا اپنی کمی کا. اور دیکھیں کہ ہم اگر کوئی تھوڑا سا بھی کام کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو وہاں سے سیکھ کے بھی نہیں آئی ہیں، ان کو سیم کلاس میں کیوں لیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور پھر فرشتے کس طرح ادب سے بات کرتے ہیں کہ سبحانک، ہم تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں، بے شک آپ ہی بہت جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں. چلیں، تو یہاں پر جو اطاعت اور عاجزی، یہ دو صفاتیں بیان ہوئیں فرشتوں کے بارے میں بھی کہ وہ عاجز، اپنے آپ کو اتنا سب لیول ہونے کے باوجود وہ کہیں سے یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم کر لیں گے، وہ عاجز ہیں اللہ کے آگے. اور فرما بردار بھی اتنے ہی فرما بردار. انک انت العلیم الحکیم، اللہ کے دو نام جو علیم اور حکیم ہیں. ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو، یعنی ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے کامل یعنی کمپلیٹ علم رکھنے والے ہیں. اور اللہ کے پاس ماضی یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، سب چیز کا علم ہے. تو ذرے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو. اور حکیم ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو کامل حکمت کے مالک ہوں، اور کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر تقدیر، شریعت کا ہر حکم حکمت پر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے. تو وہ ہر ایک کے لیے سوٹیبل ہے. جب حکمت کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ اس کے مزاج، اس کے آس پاس جتنی چیز ہوتی ہے نا اس میں سوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو، یہ نہیں یہی صحیح ہے. اس چیز کی انسان کی جو لیول ہے، پوزیشن، سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، تو وہ ہوتا ہے حکمت کے ساتھ معاملہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر جو تقدیر انہوں نے لکھی ہے، شریعت کا جو ہر حکم اتارا ہے، کیونکہ وہ الحکیم ہیں، کامل حکمت والے ہیں. تو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، چیٹی آپ دیکھیں سب کے ساتھ حکمت کے ساتھ کام لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ کتنا بڑا کام ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ حکمت سے کبھی پیش نہیں آتے. ایک کو ڈانٹ رہا ہے، دوسرے کو بھی وہی لا کے دے دیا، اس سے وہ چل نہیں رہا. ایک کو ڈاکٹر بنایا، دوسرا بن نہیں پا رہا، اس کے بھی پیچھے لگے. تو ہمیں تو اتنی عقل بھی نہیں سے. تو العلیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو. وہ وسیع علم والا، وسیع معنی ہیوج، بڑا کہا جاتا ہے، جو ماضی، حاضر اور مستقبل، ماضی پاسٹ، حاضر پریزنٹ، مستقبل فیوچر کو گھیرے ہوئے ہیں. اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو. آسمانوں اور زمین میں کوئی
نہ ہو نہیں، نہ ہے ہونا چاہیے۔ آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی بھی نہیں۔ حکیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کامل حکمت کی مالک ہو، کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہر اقوال، افعال، تقدیر، اقوال قول، افعال فعل مانے کام، اور تقدیر جو ہماری قسمتیں ہیں، شریعت جو بھی اللہ نے اتاری ہے، احکام کہ سب حکمت، سب میں حکمت والے ہیں۔ اس آیت سے سیکھنے والی بات ہے جو میرے فرشتوں کو صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا۔ جو بادلوں پر اور پانی پر فرشتے مقرر ہیں وہ اپنی فیلڈ کو جانتے ہیں، اور جو جان نکالنے میں ہے وہ اتنا ہی کام جانتے ہیں، اور ایک ایک اپنے اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہے، ہر چیز نہیں جانتے، ٹھیک۔ اور فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے، یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ چلا۔ فرشتوں کی عاجزی، فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے، ان کی ساری عاجزی، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اندر بھی عاجزی ہے۔ اور جس بات کا انہیں علم نہیں تھا انہوں نے گیس کر کے اور غلط طریقے اختیار کر کے اپنے علم کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں نا ہم سبھی کے لیے کہ یہ طریقہ ہم سب کا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ پڑھا رہے ہوں اور پھر ایک دم سے پڑھا بھی نہیں رہے ہوں، کہیں بھی آپ اپنے فرینڈس کی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں اور کوئی پوچھ لے ارے وہ آج کل یہ چل رہا ہے نا، تو ہم ایسے کہہ دیتے ہیں اپنی مرضی سے کہ ہاں ہاں ہاں، مطلب ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ اچھا کیا چل رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اس چیز میں ہمیں شرم آتی ہے۔ تو فرشتوں نے تو ایسا نہیں کہا کہ ہاں کسی نے کوشش کی ہو کہ بھائی چلو ٹرائی تو کرتے ہیں، دیکھیں اس کا کیا، یہ کیا چیز دکھ رہی ہے، اس کو یہ کہہ دیں گے، اس کو وہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ کے اتنے مقرب فرشتے ہیں، قرآن میں آیتیں نازل ہیں، تو کوئی انسلٹ کی بات ہو گئی کیا؟ انسان کو وہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو، چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو۔ کسی انسان کے بارے میں ہو، کوئی آپ سے پوچھے آپ فلاں کو اس کو جانتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنا علم جاننے شروع ہو جائیں اور ثابت کرنے لگے کہ ہاں بھائی کوئی اس کے آگے پھر ہم جھوٹی بات کچھ کر دیں، ہاں ہاں اس کو جانتی ہوں، وہ فلاں، ہاں وہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، نہیں پتہ، سمپل کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم، آئی ایم سوری، یعنی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تو لوگوں کو آپ علم کی بنا پر ہی مشورہ دیں، ہے نا، جتنا ہمارے پاس علم ہو اتنا ہی ہم لوگوں کو بتائیں کہ میرے پاس اتنا ہی ہم جواب دیں گے۔ کسی نے سوال کیا ہے، آپ کا جتنا پڑھا ہوا ہے پکا علم ہے، آپ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس تھوڑا تھوڑا آپ کو یاد رہ جاتا ہے، کبھی ہم بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اچھا ہم ابھی دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں میرے پاس ہے۔ یہ کہنے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم دیکھ کے ہم کہیں وہ اتنے دن سے سیکھ رہی ہیں، ان کو اپنی کتاب کھولنی پڑ رہی ہے دیکھنے کے لیے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ ہم دیکھ کے بتا دیں، آپ کو پکا معلوم ہے تو آپ فوراً اتنا ہی جواب دیں۔ اس کے آگے آپ کہتے ہیں نہیں میرا بس اتنا مجھے معلوم تھا، یہ ہے۔ جیسا یہاں پہ ہوا، کوئی ہم سے کچھ پوچھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا سکھا دیا اتنا ہی علم ہے میرے پاس۔ امام مالک کے پاس مغرب سے یعنی موروکو سے کوئی ایک شخص آیا، بڑی دور سے طالب علم اسٹوڈنٹ آیا، اور اس نے آپ کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی، تو آپ بہت بڑے امام ہیں، بہت عالم ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسکالر ہیں بہت بڑے۔ اور ایک سوال ان سے پھر آ کے اس نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ لا ادری، لا ادری، نہیں مجھے معلوم، تو مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ پھر دوسرا پوچھا تو پھر سے یہی جواب دیا، پھر وہ پریشان ہوا، اس نے کئی سارے سوال پوچھے اور سب کا جو مالک رحمہ اللہ انہوں نے کہا امام کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ پریشان ہوا، اس نے کہا میں واپس جا کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا، میں کئی لوگوں کے سوال لے کے آیا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے کیا کہا، کہنا کہ مالک کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتا۔ تو جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا
انہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی نا علمی یا اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ چیز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنا ہی علم ہونا ہے جیسے آج ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ کو کوئی مشکل آئے یہ بات کہتے کہ مجھے نہیں پتا، یا کوئی شرم یا کوئی شیطان دل میں آپ کے محسوس کر نہیں، یہ آپ کے پیور ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس میں انسان حرج محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اتنے سالوں سے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اتنا بھی نہیں معلوم۔ تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو آتا ہے وہی پڑھا، وہی بس اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ جو نہیں ہاں پڑھا کہ تو پوری دنیا کا تو علم سیکھ نہیں لیا ہے نا، تو جو آتا ہے وہ بتا سکتے ہیں، وہی آپ بتا دیں۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جیسا کہ بات ہوئی نا کہ جتنے بڑے بڑے عالم ہیں ان کو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ تو اب ہم سے بھی کوئی پوچھے چھے اتنے 2 مہینے نکل گئے، 4 مہینے نکل گئے، کیا پڑھا؟ تو آپ پریشان نہ ہیں، ہاں بتا دیں بس 30 آیتیں ہی پڑھی۔ الحمد للہ۔ چلے تو یہ دینی باتیں ہو گئی، اسی طرح کوئی اور دنیاوی باتیں ہوں، کوئی فیشن، کوئی ریسیپی، کسی کے بارے میں بھی آپ پوچھیں تو ہم اپنی طرف سے کہ ہاں ہاں تھوڑی بہت تو ہمیں بھی پتہ ہے، دیکھو ہم بھی بناتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں، جتنا علم ہے اتنا ہی بس بتا دیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ علم میں ہمارے اضافہ ہوتا رہے۔ قرآن میں جتنا تھا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے، امپورٹنٹ ہے، لکھیں آپ لوگ، اس کو دیکھیے گا، اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ سورہ ہے اسراء، آیت نمبر 36۔ ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ اس کے متعلق دل، آنکھ، کان سب کی باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو جو نہیں معلوم ہے اس کے من گھڑت بتا دینے سے پھر پوچھ تاچھ بھی ہونی ہے، یہ بھی یاد رکھ۔ جو نہیں دیکھا، کیوں کہا میں نے دیکھا؟ جو نہیں سنا یعنی آنکھ کان ناک نا، یہ جو نہیں سنا اس کے بارے میں نہ کہیں کہ میں نے سنا ہے، ہاں میں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو جب ہم جانتے ہی نہیں تو مت کہیں کہ میں جانتی ہوں، کیا کہنا چاہیے؟ واللہ اعلم۔ آپ دیکھیں کہ علماء جب بھی جواب دیتے ہیں کسی سوال کا تو آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ واللہ اعلم، اور کبھی لکھا ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب، ثواب یعنی صحیح، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم تھا میں نے بتا دی، باقی حد مسئلہ کتنا حد تک صحیح ہے یہ اللہ بہتر جانے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے۔ اور ان دونوں صفات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، وہ مکمل علم والے ہیں، اور اس کے علم کا کوئی گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ چلیں یہ سبھی انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ حکمت الحکیم کے بارے میں بھی بہترین بات پتہ چلی نا۔ تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے بھی تو اتنا خدمت کی تھی، مجھے بھی تو یہ، اب مجھے بڑی بہن کو ایسا مل گیا، مجھے ایسا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ الحکیم ہے، حکمت کے ساتھ آپ کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، تو جو جس پوزیشن پر جس کنڈیشن میں ہم ہیں میرے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے درجات کم ہوں، کچھ رک سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے، صحیح، اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی؟ آپ جس پوزیشن میں ہیں وہ پوزیشن میں آپ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے کام کرتی رہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو جائیں گے۔ اوکے، آیت نمبر 33 ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس کی بھی ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ لے چکے ہیں۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب ان سے پوچھا انہوں نے کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ نہیں علم ہے ہمارے پاس جتنا آپ نے سکھایا۔ تو اب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کیا کہ انہیں ان کے نام بتاؤ۔ انبئہم باسمائہم، انبئہم خبر دو ان کو یا بتاؤ ان کو باسمائہم ان کے نام۔
پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب بتا دیے انہوں نے ان کے نام ان سب کو، قال الم اقل لکم، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سب سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، تو پھر علم کا جتنا سورس تھا کدھر گیا، انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اس میں ابھی بھی علم کس کو کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اوپر یا کسی دوسرے پر حسد بس دیکھیں آپ، جب ہم اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں دوسروں سے بھی ہمیں حسد ہونا بند ہو جاتی ہے کہ بھئی بچہ میرا بھی وہاں جا رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے اور یہ آگے کیسے بڑھ گئی ہیں اور یہ وہ، تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو جتنا دے دیا جائے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، تو کیا ہوا پھر؟ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام جو بے شمار اور بے انتہا تھی سب بتا دی، اور اس میں کوئی غلطی نہیں کی، تو فرشتے آدم علیہ السلام کے فضل و کمال اور صلاحیت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو جتنی چیزیں تھیں انہوں نے فر بتا دی، کوئی غلطی بھی نہیں کی، تو پھر کیا ہوا، اس فضل اور کے قائل ہو گئے اور فرشتے، تو عمل جو ہے وہ بولتا ہے، تو زبانی دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں یہ میں وہ، آپ دیکھیں عمل کر کے کہا دکھلوا دیا گیا نا، تو ہم بھی جو سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں اس کو عمل میں لانا ضروری ہے، کیونکہ عمل ہی بولتا ہے۔ آپ کسی کو کچھ بھی کہتے رہیں میں یہ میں وہ، جب تک آپ اس کے ساتھ وہ ہمدردی وہ اچھائی کر نہیں دیتی وہ آپ کا قائل نہیں ہے، صحیح، تو آپ کو کرنا آپ کا عمل ہی بولتا ہے۔ تو پھر وہ دیکھ کے حیران ہو گیا آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے نہیں فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی خوب علم رکھتا ہوں، خوب جانتا ہوں۔ ہوں قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، دوسری پی ڈی ایف ہم نے آپ لوگوں کو بھیجی ہے، تو ٹائم بھی ویسے اب ہم لوگوں کا ہو گیا ہے، تو یہاں پہ رکیں گے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ فرشتے یہ جان لیں کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کی ایک حکمت ہے، اور اس کے کچھ مقصد ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دنیا بنا دی اور ہمیں یوں ہی ایسے ہی بے مقصد نہیں بھیج دیا، بے فائدے نہیں بھیج دیا، اور ہم بس یہاں جانوروں کی طرح رہیں، چلیں پھریں، جائیں آئیں اور چلے جائیں، نہیں، ان سب کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ نہیں بھی آتی، لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، یعنی بیکار ہی نہیں بنایا گیا۔ جی آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ بات کہنی ہو تو بتائیں انشاءاللہ۔
پچھلا ریویژن اب ہم لوگ آگے تھوڑا آ چکے ہیں، 30 آیتیں ہو گئی ہیں، تو ٹیچرز کو انشاءاللہ دیا گیا ہے کہ 5 آیت کا ہر سبق کے ساتھ انشاءاللہ ریویژن شروع کیا جائے گا، پھر یہ 5 پڑھ کے 10 ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ ابھی آسان ہے، 5 کا دیا ہوا ہے، تو آپ لوگ ہوم ورک کے ساتھ آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے۔ فاتحہ کا پورا ہونا تھا، ہو چکا ہے ایک دفعہ، اب دوبارہ انشاءاللہ اس کا بھی ہو چکا ہے، پھر کبھی فاتحہ کو شروع کریں گے بقرہ، لیکن انشاءاللہ پہلی 5 آیتیں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اور روٹ لیٹر، یہ 3 چیزوں کا آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سے مضبوط لرننگ رکھیے، اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کرنا بھی آ جائے، تو کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہے، ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے ریوائز کراتے چلیں گے۔ تو فی الحال ابھی جو 5 آیت میں کیا آپ لوگوں کو دیکھنا ہے، ایک ایک ورڈ کی میننگ اور اس ورڈ کا روٹ لیٹر اور ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کے لیے خوب آسانی فرمائے اور ہم سب کے ذہنوں میں اس کو قائم رکھیں، یاد رکھیں ہم سب، اور جب بھی موقع ایسا پڑے تو فیل نہ ہو، کبھی کوئی آزمائش آئے تو اللہ کی علم کے ساتھ ہم جو ہے اس کے اوپر عمل کے اوپر اتریں کہ نہیں اس وقت ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ چلیں، نہیں ہے کوئی سوال تو انشاءاللہ میٹنگ بند کرتے ہیں، پوچھنا ہے کسی کو؟ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔